بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جو اس انتظام میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ محترم ناظرین، ایک حدیث قدسی جس میں انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے تمام دنیا انسانیت کو ہمیشہ کے لیے اہم ترین پیغام دیا گیا ہے اور قیمتی ترین تعلیم سے نوازا گیا ہے۔ اور اس حدیث کی ابتدا کچھ اس طرح ہے، فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، دیکھو میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور میں نے ظلم کو تمہارے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام قرار دے رکھا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ آئیے ناظرین، یہ اہم ترین حدیث اور اس میں پوشیدہ ہمارے لیے قیمتی ترین تعلیمات، تو اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، ابتدا میں تو آپ سے ہماری یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ حدیث قدسی ہے، جی، تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حدیث قدسی جب کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ جی، حدیث قدسی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان جس کو کہا جاتا ہے، جی کہ یہ وہ حدیث، جیسے اس بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظاً اور معناً دونوں ہی اللہ تعالیٰ سے یہ جی حدیث آئی ہوئی ہے، صحیح، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صرف معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے پہنائے ہیں۔ جی، یعنی ایک تو حدیث نبوی ہے جی، اور دوسری حدیث قدسی ہے، تو ابتدا میں یوں یہ کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ حدیث قدسی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اس طرح سے اپنے رب سے روایت کرتے ہوں، صحیح، اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث ربانی کہتے ہیں، حدیث الہی کہتے ہیں۔ صحیح، اب اس میں محدثین نے روایت کرتے وقت دو قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جی ایک تو یہ کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، جی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ حدیث قدسی یہ ہو حدیث قدسی ہو گئی۔ کہ الفاظ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں بظاہر، لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ معنی و مفہوم خود اللہ کی طرف سے ہے، جی تو یہ حدیث قدسی ہے۔ جی، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ کہتے ہیں فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب سے روایت کر رہے ہیں۔ جی، تو بات یہ ہو گئی کہ ایک تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو سیدھی سادی حدیث ہو گئی کہ جو ایک واضح سی بات ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال،
لیکن حدیث قدسی یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جی گویا یہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہے تو پھر قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، جی تو پھر قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہوگا؟ بہت طریقے سے جو ہے قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرح سے اس کا تلاوت کرنا یا پڑھنا، صرف محض پڑھنا اس کا عبادت نہیں ہے۔ جی جیسے قرآن مجید کو پڑھنا ہی، اس کی تلاوت کرنا ہی عبادت ہے، صحیح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جی اور اس طرح سے اس حدیث کے بارے میں، یعنی حدیث قدسی کے بارے میں یہ ثواب نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث قدسی دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن پہلا فرق یہ ہو گیا ان دونوں میں کہ قرآن کی تلاوت بھی باعث اجر و ثواب ہے، جی صرف قرآن پڑھنے میں بھی انسان کے لیے ثواب ہے، صحیح، جبکہ حدیث قدسی میں یہ فضیلت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور اس طرح کوئی مزید فرق دونوں میں؟ اسی طرح سے دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے، جی اس کے اندر کوئی بھی تغیر اور تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی، جی، کوئی کمی بیشی کوئی نہیں کمی ہونے والی۔ بیشی نہیں کر سکتے، ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ جی اور حدیث قدسی اس کے برعکس ہے، اس کے اندر تغیر اور تبدیلی لوگ کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جی کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، یعنی قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ دوسرا فرق قرآن اور حدیث قدسی میں یہ ہو گیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، جی اس میں کبھی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ حدیث قدسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اس میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ کوئی فرق دونوں میں؟ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں ہے کہ روایت بالمعنی، یعنی کہ اس کی قرآن مجید کو بالمعنی نہیں روایت کر سکتے، صحیح، اور حدیث قدسی کو روایت بالمعنی کرنے میں بہت سے علماء نے کہا ہے کہ روایت بالمعنی کر سکتے ہیں، جی اور اس کے اندر جو ہے جواز موجود ہے۔ صحیح ہے۔ روایت بالمعنی سے مراد یہ کہ مثلا قرآن کریم کا کوئی ایک لفظ ہو اور اس کے جو معنی ہوں جی تو بعین ہی وہی معنی کسی اور لفظ میں بھی موجود ہو، موجود، جی معنی بالکل ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن میں جو لفظ جہاں آیا ہے وہی پڑھنا ہوگا، وہی لکھنا ہوگا، اگر قرآنی آیت کسی جگہ لکھی جا رہی ہو۔ جی مثلا تعملون کے معنی کہ تم جو کام کیا کرتے ہو، واللہ بصیر بما تعملون، اور تفعلون کے بھی یہی معنی ہے کہ تم جو کام کیا کرتے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، لیکن جہاں تعملون ہے تو تعملون ہی پڑھنا ہوگا، لکھنا ہوگا، جہاں تفعلون ہے تو تفعلون ہی لکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ تو حدیث قدسی میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے، حدیث قدسی میں کیا معاملہ ہے؟ حدیث قدسی بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں، صحیح، لیکن قرآن مجید کے بارے میں صحیح مذہب یہ ہے جی کہ بغیر وضو کے مصحف یعنی قرآن چھو نہیں سکتے۔ صحیح ہے۔ جی تو گویا ایک فرق یہ بھی ہو گیا حدیث قدسی میں اور قرآن میں، اگرچہ یہ دونوں ہی چیزیں اللہ عز و جل ہی کی جانب سے ہیں۔ تو اب حدیث کی ابتدا کی طرف اگر ہم منتقل ہوں تو فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، ارشاد فرمائیے گا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، جی وجعلتہ محرما بینکم، اور اس کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام ہی رکھا ہے، صحیح، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرو۔ جی ظلم کا معنی ہے کہ
کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر رکھ دینا، جی، کسی چیز کو غلط جگہ پر غلط جگہ پر رکھ دینا، جی یا حد سے تجاوز کرنا۔ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر شرک ہے، یہ بھی یعنی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر رکھنا ہے، جی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اسی کی مقصود ہے، اب وہ عبادت کسی اور کے لیے کر دی جائے تو یہ ظلم ہو گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جی کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ ظلم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے، جس کے اندر بہت سارے ظلم کی قسمیں آ جاتی ہیں، جی جیسے یہ شرک ہے، یہ بھی ظلم ہے اپنے نفس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا شرک کر کے، انسان خود اپنی عاقبت خراب کرے گا اور برباد کرے گا۔ جی اسی طرح سے انسان اگر معصیت میں لگ جاتا ہے، دوسرے گناہ کرتا ہے، تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ جی اور دوسری قسم ظلم کی یہ ہے کہ آدمی اپنے دوسرے بھائی کے اوپر یا دوسرے انسان کے اوپر یا کسی بھی مخلوق کے اوپر ظلم کرے اس کے ساتھ، صحیح ہے۔ تو یہ بھی ظلم ہے۔ جی تو یہ سارے جو قسمیں ہیں ظلم کی، یہ سب حرام ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پر اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، تو کیا اللہ احکم الحاکمین ہے، تو کیا اس پر بھی کوئی چیز حلال ہے، کوئی چیز حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بنفس نفیس جو ہے اس کو حرام اپنے اوپر کر لیا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے کہ وہ ظلم کرے، صحیح، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مدح اور تعریف کی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص ہو دنیا میں، اگر کوئی کام کر سکتا ہو نہ کرے تو مدح کی یہ چیز جی ہو، یہ قابل تعریف۔ قابل تعریف ہے، لیکن اگر وہ ایک کام کر ہی کر ہی نہیں نہیں سکتا، سکتا، عاجز ہو، پھر کہے کہ میں نہیں کرتا، احسان جتاتا جی ہوں، بالکل، تو اللہ اگر چاہے تو وہ نعوذ باللہ ظلم پر اسے قدرت ہے، جی قدرت ہے، لیکن وہ کر چونکہ نہیں ظلم سکتا۔ انتہائی بدترین چیز ہے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس برائی کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے۔ جی تو اللہ کی مرضی جس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے، جیسا ظلم کو حرام قرار دیا، صحیح، اور اللہ کی مرضی جس چیز کو اپنے اوپر ضروری اور واجب قرار دے، جیسے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم اور واجب قرار دے رکھا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، جی تو ظلم کو اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، تو اس کی تشریح فرمائیے گا۔ یعنی کہ بندوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ یہ فرماتا ہے جی تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ صحیح ہے۔ تو بندے آپس میں ایک دوسرے پر اگر ظلم کرتے ہوں تو اس میں کچھ تفصیل ہے کہ ظلم وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے۔ مثلا بندے اگر ظلم کرتے ہیں آپس میں، تو وہ جو حدیث ہے کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا، تو ایک انسان اگر دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہو تو اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، کہ ان تمام شکلوں سے، ان تمام قسموں سے انسان کو ہمیشہ باز رہنا چاہیے دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ دماءکم و اموالکم و اعراضکم، جی خون، مال اور عزت، جی یعنی کہ آدمی اپنے بھائی کو قتل نہ کرے، انسان کو قتل نہ کرے۔ جی تو یہ تین چیزیں ہو گئیں، دماء، اموال اور اعراض۔ تو وقفے کے بعد آپ سے تفصیل سنیں۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے ظلم کو خود اپنے اوپر بھی حرام قرار دے رکھا ہے اور تم پر بھی حرام قرار دے رکھا ہے، لہذا اے بندو
تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو بندے آپس میں اگر ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ جی، پہلی شکل یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اوپر یعنی جسمانی کوئی اس کو جو ہے نقصان پہنچائے. جی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی غذا بنا رہا ہے، کھانے کی کوئی چیز بنا رہا ہے، کوئی کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر ملا رہا ہے کہ دوسرے لوگ اگر کھائیں گے تو ان کے جسم کو نقصان ہوگا. یعنی اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ. جی، تو صحیح ہے. یہ بھی جو ہے اس کے اندر آتا ہے کہ خون حرام ہے، یعنی کہ تم اس کو کھلا رہے ہو غلط چیز، تو اسے جانی نقصان پہنچا پہنچ رہے ہو، جی اس کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو، جی بالکل بیمار ہو جائے گا. یا ویسے ہی کسی کی جان لے لینا، قتل کر دینا، جی یا کسی بھی طرح اسے جسمانی طور پر نقصان پہنچانا کہ زد و کوب، مار پیٹ، مار تھپڑ پیٹ، مارا جی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انسان اپنی جان بھی نہ لے، اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرے، اپنے جسم کو بھی نقصان نہ پہنچائے، جی کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے خود اس کے اپنے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. جی بالکل. مثلاً یہ نشہ آور چیزیں ہیں، ڈرگس ہیں، سگریٹ ہے، تو اس میں اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے جو چیز بھی مضر ہو وہ اس میں شامل ہو. جی کہ قرآن میں فرمائے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جان کے دشمن نہ بنو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تو یقیناً تم پر رحم کرنے والا ہے. کہ جب اللہ تمہارے ساتھ مہربانی چاہتا ہے تو تم بے رحمی کر رہے ہو. تم خود کیوں اپنی جان لینے کے درپے ہو گئے ہو؟ جی کہ کسی بھی قسم کے حالات ہوں، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی صدمہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، نہ یہ کہ سوچے کہ میں اپنی جان لے لوں کہ دنیا میں یہ زندگی تو جو ہے یہ بڑی کٹھن ہو گئی ہے، یہاں مشکل پر ہو گئی. شیخ ایک فقہی قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں جی تو اس کے بعد جو ہے سارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. انسان کے لیے اپنے جسم کے اندر کوئی بھی ایسا تصرف کرنا جائز نہیں ہے جو اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو. صحیح. یہ قاعدہ اگر یاد رکھیں تو کوئی بھی چیز اور کوئی بھی تصرف، یعنی مثال کے طور پر آدمی کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہو گئی، اب اس کو کوئی عضو کاٹنا پڑ رہا ہے تو یہ اس کے جسم کے لیے مصلحت ہے، جی یہ کام کر سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا تصرف کرنا جسم کے اندر جس سے جسم کو نقصان پہنچے وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا جسم یہ اس کا مالک نہیں ہے انسان خود، صحیح ہے، وہ اللہ وہ کی اللہ طرف سے تعالیٰ کی امانت طرف سے ہے. امانت ہے. اسی لیے حدیث میں مثلاً ایک یہ ارشاد ہے کہ ایسی حالت میں نہ رہو کہ تمہارا آدھا جسم سائے میں ہو، آدھا دھوپ میں ہو، جی کہ اس سے نقصان ہوگا، یعنی جسمانی نقصان، جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے گرم سرد ہو جانا، کہ انسان جو ہے گرم سرد ہو جائے. تو الغرض کوئی بھی ایسی شکل کہ جس سے خود انسان کے اپنے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس سے بھی روکا گیا ہے. چیزیں ہے کہ دوسرے کو جسمانی نقصان پہنچائے. جی تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ انسان آپس میں ایک دوسرے پر ظلم سے باز رہیں. تو آپس میں ایک دوسرے پر جو ظلم کی شکلیں ہوا کرتی ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے دماءکم، کہ لوگو اللہ نے تمہارے خون کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دے رکھا ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یادگار ارشاد فرمایا. اور اس خون کی حفاظت کے لیے جی شریعت کے اندر بہت سارے احکام مشروع کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر اگر انسان کسی کو قتل کرتا ہے یا انسان کے عضو کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے قصاص اور دیت وغیرہ سب کچھ موجود ہے تاکہ انسان ان تمام قسم کے ظلم سے باز رہے. اور دوسری چیز ہو گئی وَأَمْوَالَكُمْ، کہ ایک دوسرے کو مالی طور پر نقصان نہ پہنچاؤ. تو ظلم کی ایک یہ بھی شکل ہے کہ مالی طور پر نقصان پہنچانا. تو اس میں کیا مثالیں دی جا سکتی ہیں؟ مالی نقصان جیسے کہ کسی کے مال کو چوری سے لے لینا، دھوکہ دھڑی کرنا، یا کہ بے ایمانی کرنا، جی جھوٹ بول کر کے جو ہے اس کا ہڑپ کر لینا،
یا صحیح، زبردستی کسی سے چھین لینا، غصب وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے اس میں شامل ہے۔ اس میں شامل ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ یوم القیامت بسبع ارضین۔ جی، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان جب کسی دوسرے انسان کی زمین کا کوئی حصہ ہڑپ کر لے، بالشت، ہاں ایک بالشت بھی، شبرن، ایک شبرن، بالشت، جی، اس سے مقصود یہ ہے کہ معمولی سا معمولی حصہ۔ سا حصہ ہو، اس کو ہڑپ کر لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ جی، لا حول ولا قوة، یعنی 7 زمینیں جو ہیں گویا کہ طوق بنا کر، یعنی ہار کی شکل میں بنا کر اس کی گردن میں لاد دی لا جائے۔ دی جائیں گی، جی یہ وعید اس کے لیے ہے جس نے زمین کا کوئی معمولی سا ٹکڑا، حتیٰ کہ فرمایا کہ شبرن، بالشت بھر زمین کا ٹکڑا، جس نے ناجائز کسی کا ہتھیا لیا ہو، قبضہ کر لیا ہو، اس کے لیے یہ سزا ہے، یہ وعید ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ فرمایا ایک حدیث میں کہ لا الفین احدکم یأتی یوم القیامت وعلی رقبته بعیر، کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی چلا آ رہا ہو، اس کی گردن پر ایک اونٹ بلبلاتا ہوا لدا ہوا ہو، یا کوئی بکری رکھی ہوئی ہو چلاتی ہوئی، یا گھوڑا ہو۔ تو یعنی دنیا میں انسان جو چیز کسی کی چرائے گا، قیامت کے دن وہ سب کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ چیز اس کی گردن پر لادی گئی ہو۔ جی تو یہ کتنا بڑا جو ہے معاملہ ہے، اور کس قدر شدید ترین وعیدیں ہیں اس سلسلے میں۔ تو الغرض تو یہ جو مالی طور پر ظلم ہے، اگر انسان دنیا میں کسی کو مالی نقصان پہنچائے گا تو قیامت کے دن بڑا خسارہ ہوگا، اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز وَأَعْرَاضَكُمْ، عزت و آبرو کے معاملے میں، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، عزت و آبرو، جیسے کہ آدمی کسی کو گالی دے، برا بھلا کہے، لعن طعن کرے، چغلی یا غیبت کرے اس کے بارے میں، بد زبانی، بد زبانی کرے، صحیح ہے، اس کا جو ہے ناجائز قسم کا مذاق اس کا اڑائے، جی، کہ جس سے اس کی جو ہے بے عزتی اور بدنامی ہو، یہ ساری چیزیں مطلب عزت و آبرو میں شامل ہے۔ میں شامل ہے۔ تو الغرض آپس میں ظلم سے باز رہو۔ تو انسانوں میں جو آپس کے ظلم ہوا کرتے ہیں، جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ ایک ظلم ہے کہ جو اللہ اور انسان کے درمیان جو عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ظلم یعنی شرک، اور اس کے بعد یہ کہ انسان کا خود اپنے آپ پر ظلم۔ لیکن انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو ظلم ہو سکتا ہے، تو اس کی یہ 3 شکلیں گویا کہ جی ممکن ہیں کہ مالی نقصان، سب سے پہلے جسمانی نقصان نہ پہنچایا جائے، پھر مالی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور تیسرا ہے کہ عزت و آبرو کے حوالے سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں تو یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، جی، الا من ہدیتہ فاستہدونی، مگر وہ جس کو میں ہدایت دے دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ صحیح ہے، یہ ہدایت طلب کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھو، جی، اور اس کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جی، کہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ جی، تو یہی فقط یہی ایک دعا ہے جی جس کا حکم دیا گیا ہر نماز میں پڑھنے کا، جی کہ طلب ہدایت کی دعا۔ بالکل، تو ہدایت اس قدر اہم اور ضروری ہے، اور ہدایت صرف اللہ کی طرف سے نصیب ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، لہذا اس بات کا حکم دیا گیا کہ انسان اپنے لیے ہدایت اللہ سے مانگا کرے، کہیں اور سے یہ چیز ملنے والی نہیں۔ جی بالکل، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی اور مہتدی سب کچھ ہونے کے باوجود، دنیا بھر کے رہبر و رہنما ہونے کے باوجود، ہمیشہ
اللہ سے اپنے لیے اپنی دعاؤں میں ہدایت کا سوال کیا کرتے تھے۔ جی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انک لتہدی الی صراط مستقیم، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جو ہے سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، صحیح، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت طلب کیا کرتے تھے ہمیشہ، اور یہ ہدایت جو ہے قرآن و حدیث کے اندر محصور ہے، جی اور قرآن و حدیث کو آدمی جب صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی سمجھ سے سمجھے گا تبھی اس کو سیدھا راستہ ملے گا۔ اسی لیے اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا ابا عبد الرحمن ما الصراط المستقیم، اے ابو عبد الرحمن صراط مستقیم کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہوا واللہ الذی لا الہ الا ہو الذی سار علیہ ابوک حتی دخل الجنہ، جی کہا یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی قسم وہی ہے جس کے اوپر تمہارے باپ اپنی زندگی بھر چلتے رہے اور جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو صراط مستقیم اگر کسی کو یعنی چاہیے تو وہ قرآن و حدیث کے اندر ہے اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق اس کو سمجھنا ہے، اور اگر ان کی سمجھ سے کہیں دوسری طرف گیا تو راستے سے بھٹک جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جی معیار قرار دیا۔ معیار قرار دے دیا صحابہ کرام کو کہ اگر تمہاری طرح سے یہ ایمان لے آئیں تو سمجھو کہ راہ راست پر آ گئے اور صحیح ہے۔ ان کی رہنمائی ہو گئی۔ جی تو الغرض ہدایت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے انسانوں کو، کہ انسانوں کو چاہیے کہ اگرچہ کوئی سمجھتا ہو کہ الحمدللہ میں تو درست راستے پر ہوں اور یہ کہ تمام جو احکام ہیں میں ان پر جو ہے عمل پیرا ہوں، لیکن اس کے باوجود مزید ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا ضروری ہے۔ جی کہ نماز میں تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہی ہے، یہ تو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہبر و رہنما ہونے کے باوجود ہمیشہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو یوں ہدایت کی دعا اللہ سے کرتا رہے انسان، اگر پہلے سے ہدایت یافتہ ہے تو اسے مزید ہدایت نصیب ہو جائے، اس پر ثابت قدمی نصیب جی ہو جائے۔ بالکل۔ اس کے بعد آگے یہ حکم دیا گیا اس حدیث میں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، کہ اے میرے بندو، ارشاد فرمائیے گا۔ جی اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر میں جس کو کھانا کھلاؤں، جی فاستطعمونی، تو مجھ سے تم کھانا طلب کرو، اطعمکم، جی اطعمکم، میں کھانا دوں گا۔ یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم کسی بھی چیز میں رب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، چاہے ہدایت کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، کپڑے کا لباس کا معاملہ ہو، ہر چیز میں تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ جی تو پہلے حکم یہ دیا کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو، تم سب کے سب جو ہو وہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، جی اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ تم سب بھوکے ہو تو مجھ سے کھانا مانگو، تو پہلے ہدایت کا حکم دیا، بعد میں کھانے کا۔ اس میں کیا حکمت ہے تو وقفے کے بعد سنیں گے آپ۔ جی ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ تم میں سے ہر کوئی راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، اس لیے تم مجھ سے کھانا مانگا کرو۔ تو ہدایت کی بات پہلے، کھانے کی بات بعد میں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ ہدایت کا تعلق روح سے ہے،
جی اور روح ہی انسان کے اندر اصل ہے، صحیح ہے. اور یہ جسم اس کا غلاف ہے، ایک لفافہ ہے. جی روح اگر صحیح ہو گئی تو جسم انشاءاللہ صحیح رہے گا. جی یعنی ہدایت کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت کھانے جی کے. بالکل، کیونکہ روح انسان کو ہدایت کی ضرورت زیادہ ہے بنسبت کھانے پینے کے. تو یہاں فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلاؤں، اس لیے تم مجھ سے کھانا مانگا کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا. تو اللہ سے کھانا مانگا کرو، تو اس سے کیا مراد ہے، کیا کہا جائے گا؟ یعنی کھانا دیکھیں، کبھی کبھی انسان کے پاس کھانا ہوتا ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا ہے، بیمار ہے مثلا. بیمار ہے مثلا، یا اس کے پاس استطاعت نہیں وہاں تک پہنچ سکے کھانے جی تک، صحیح. یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کھانا موجود ہے لیکن اس کے استعمال پر اسے قدرت نہیں ہے. جی یا مثلا یہ کہ زمین سے جو سبزہ اگتا ہے تو انسان تو بیج بو سکتا ہے بس، اور کیا کر اور سکتا کیا کر سکتا ہے؟ جی ہے؟ اسے اگانا تو انسان کے بس میں نہیں ہے. تو یہ جو اگ رہا ہے یہ تو اللہ کے حکم سے ہے. تو اس لیے انسان کو یہ بات یاد دلائی گئی کہ میں ہی تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، کہ تمہارے پاس دنیا بھر کے وسائل موجود ہوں لیکن اس کے باوجود تم میرے محتاج ہو. تم نے بیج بویا ہے لیکن یہ اگے گا کیسے، تم اسے کیسے اگاؤ گے؟ اور آسمان سے یہ پانی برسانا، یہ تم کیسے برساؤ گے؟ تو یہ چیزیں یعنی رزق کے معاملے میں انسان اللہ کا محتاج ہے. یا جیسے آپ نے فرمایا کہ رزق موجود ہے سامنے لیکن انسان وہاں تک کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکتا، یا بیماری کی وجہ سے اسے کھا نہیں سکتا. تو یوں بہرحال رزق کے معاملے میں انسان اللہ کا محتاج ہے. لہذا اللہ کی طرف سے انسان کو یہ بات یاد دلائی گئی اور یہ احسان یاد دلایا گیا کہ میں ہی تمہیں رزق عطا کرتا ہوں، میں ہی رازق ہوں، رزاق ہوں. تو حکم دیا گیا کہ مجھ سے مانگو. اور مانگنے میں یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا بھی کیا کرے کہ یا اللہ تو مجھے رزق میں فراوانی عطا فرما. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں ہلائے، محنت و کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے، تگ و دو کرے. یہ سبھی کچھ اس میں شامل ہے مانگنے میں. اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھایا جائے کہ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. جی اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، بغیر کپڑے کے، جی بے لباس. بے لباس ہو. الا من کسوتہ، لیکن میں جس کو پہناؤں. جی فاستکسونی، تو مجھ سے تم کپڑا طلب کرو. جی جی تو تو میں تمہارے لیے لباس مہیا کروں گا. مہیا کروں گا. جی تو ظاہر ہے کہ انسان جب پیدا ہوا دنیا میں آیا تو بے لباس تھا، برہنہ تھا، کوئی لباس نہیں تھا اس کے جسم پر. یہ انسان کی حقیقت ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے کہ انسان کے لیے لباس کا انتظام، اور پہلے ہدایت کا حکم کہ اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد کھانے پینے کی بات کی گئی کہ کھانے پینے کی ضرورت کم ہے بنسبت ہدایت کے. اور اس کے بعد لباس کے بارے میں بات کی گئی تو لباس کی جو ضرورت ہے وہ کھانے پینے سے بھی کم ہے، تو اسے کھانے پینے کے بھی بعد میں رکھا گیا. تو لباس میں جو ظاہری لباس ہے وہ بھی شامل ہے، اور جو باطنی، معنوی، روحانی، دینی لباس، یعنی انسان تقوی اختیار کرے، خوف خدا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذالک خیر. ذَلِكَ خیر، کہ جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے. تو اس میں سبھی کچھ شامل ہے کہ انسان اللہ سے اپنے لیے لباس کا سوال بھی کیا کرے، کہ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. اس کے بعد یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. ارشاد فرمائیے گا. جی اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد کہ ہدایت طلب کرو، کھانا طلب کرو، لباس طلب کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رات اور دن غلطی کرتے ہو، جی خطائیں تم سے ہوتی رہتی ہیں، اور جو درستگی ہے اس سے تم دور ہوتے جاتے ہو. کیونکہ انسان دنیا کے اندر جو کام کرتا ہے یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، جی تو اس طرح سے انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے.
تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے تو غلطیاں ہوں گی، جی اس لیے تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا کروں گا۔ جی سبحان اللہ۔ تو اللہ کی طرف سے گویا کہ یہ یاد دہانی کی گئی ہے، یہ تاکید، یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم سے رات دن غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ شاید انسان کو علم بھی نہ ہو سکے اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، کوئی جی غلطی اس سے سرزد ہو گئی ہو، لہذا حکم یہ دیا گیا کہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہا کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، میں بخشنے والا ہوں۔ کہ غلطی تو ہو گئی، اب اس کے بعد انسان اللہ کی رحمت سے منہ موڑے، غفلت کا شکار رہے، تو یہ غلط ہے۔ جی ورنہ غلطی نہ ہونا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، کہ فرشتہ کوئی نہیں۔ جو غلط ہے وہ یہ کہ غلطی ہو جانے کے بعد انسان اس پر اڑا رہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا جی فَعَلُوا۔ تو غلطی پر اڑا رہنے کی بجائے اور قائم رہنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ کہ گناہوں کی معافی جو ہے تو زبان سے بھی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، جی اور اس کے علاوہ جو اچھے کام ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جائے، کہ جو اچھے کام، کہ ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جو اعمال صالحہ ہیں ان سے انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ مثلا کون سے اعمال؟ الصلوات الخمس۔ ایک تو یہ ہے جیسے قرآن مجید میں ہے کہ کبائر جو بڑے گناہ ہیں ان سے آدمی بچتا رہے تو صغائر اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے تم بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ جی اسی طرح سے احادیث کے اندر آیا ہے کہ الجمعۃ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، جی کہ رمضان سے لے کر کے رمضان دوسرا رمضان یہ کفارہ ہے اپنے درمیان کا، صحیح۔ اسی طرح سے جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، اسی طرح سے پانچوں نمازوں کے درمیان جو کچھ ہو جاتا ہے یہ پانچوں نمازیں ان کے لیے کفارہ ہیں۔ صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بہت سارے اذکار بتلائے ہوئے ہیں کہ ان اذکار کو کرتے رہو تو اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب دے گا یا مغفرت فرمائے گا غلطیوں کو، جیسے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ سب جو ہے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جی اور اگر کوئی ایسا گناہ ہو کہ جس کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہو، کہ اس پر ظلم کیا، اس کا پیسہ دبایا، جی تو اس معاملے کو صاف کیا جائے، صاف کیا جائے۔ جی تب توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو یوں توبہ کی طرف اور استغفار کی طرف، مغفرت طلب کرتے رہنے کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے، کہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اول و آخر خطا کا پتلا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری یا ضری دونوں پڑھے گئے، جی فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اس بارے میں فرمائیے گا۔ ابھی اس سے پہلے جو جملے گزرے اس حدیث قدسی کے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ان جملوں کے اندر، اس حدیث کے جو ٹکڑے ہیں ان کے اندر یہ بتلایا کہ تم سب لوگ میرے محتاج ہو۔ جی اب اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی بیان فرماتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، مجھے تمہاری کوئی محتاجی نہیں، محتاجی نہیں، یہ اپنی بے نیازی بیان فرما رہا ہے کہ تم سے کوئی مجھے کوئی لینا دینا لینا دینا مجھے نہیں ہے، محتاجی تمہاری نہیں، تم جی سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ اس نہیں کے چاہیے، باوجود میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، جی میں تمہیں لباس مہیا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور تمہیں معاف بھی کرتا ہوں۔ جی تو گویا کہ یہ بات انسان ذہن میں رکھے کہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اگر اچھے کام کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم برائی کریں گے تو خود اپنے آپ کو برباد کریں گے۔ تو اس کے باوجود اللہ جو ہے کہ ہم سے مکمل بے نیاز ہے، پھر بھی وہ ہمارے لیے کتنا رحیم ہے، رحمان ہے۔ جی اس کے بعد یہ کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا
اس بارے میں فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کو اور مؤکد کر رہا ہے اس جملے کے ذریعے جی کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے جو پہلے اور بعد کے، یعنی کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اور آخرت تک، قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، انس اور جن سب، سارے کے سارے لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، ایماندار ہو جائیں، جی تو یہ جو ہے میرے ملک میں میری بادشاہت کے اندر کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، جی، یعنی مجھے کوئی فائدہ کوئی نہیں فائدہ ہوگا۔ نہیں ہے۔ یہ اپنی بے نیازی کو اور بھی مؤکد کر رہا ہے اللہ۔ تمام انسان، تمام جن مل کر بہت زیادہ اچھے بن جائیں، متقی، پرہیزگار، اللہ کی عبادت گزار، فرما بردار، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی، اور آگے اس کے برعکس بھی فرمایا، کہ اگر سارے کے سارے لوگ برے ہی ہو جائیں، بہت زیادہ برے، بدترین بن جائیں، بدترین بن جائیں، جی، جی، تو تو یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ کوئی نقصان نہیں ہے۔ جی، صحیح ہے۔ تو گویا اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ جو ہے وہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان، کتنا کریم، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس نے، تو یہ بتانا مقصود ہے۔ تو انسان کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا غنی ہے، بے نیاز ہے، اور ساری چیزیں اس کے ہاتھ کے اندر ہیں، اور اس کا جو ہے اس کے عطیات بہت ہی وسیع ہیں۔ اس جملے کے اندر فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ، کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد کے اور انس اور جن، انسان اور جنات، سب کے سب ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، جی، ایک جگہ، جی، ایک جگہ ہو جائیں، اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگے، جی، جو اس کا سوال ہے وہ رب العالمین کے سامنے رکھے، ہر کوئی اپنی حاجت طلب کرے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، جی، اور میں سب کو دے دوں جو وہ طلب کر رہا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس کے اندر کہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہا کہ اتنی کمی آئے گی جیسے کہ سمندر کے اندر سوئی ڈالی جائے اور اس کے بعد نکالا جائے، تو اس سے کیا کم ہوتا ہے سمندر کے پانی سے۔ یعنی تمام انسان، تمام جن ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے مانگیں، ہر کوئی اپنی حاجت مانگ رہا ہے، ہر ایک کی حاجت جدا ہے، جی، ہر ایک کی زبان الگ ہے، اس کے باوجود اللہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے اور ہر ایک کو اس کی حاجت عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں ہے کہ سوئی سمندر میں ڈال کر اگر نکال لی جائے تو سمندر میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ اگر سبھی کو دے دے، ہر ایک کو جو چاہیے، تب بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ آخر میں یہ کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، اس بارے میں مختصر ارشاد فرما دیجیے۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما ہی اعمالکم، یعنی یہ جو تم نے کیا ہوا ہے، یہ تمہارا کیا دھرا ہے، صحیح ہے، احصیہا لکم، میں تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں، گن رہا ہوں، جی، اور محفوظ کر کے رکھتا ہوں، جی، پھر تمہیں ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق میں بدلہ دوں گا۔ جی، تو جس نے اچھے کام کیے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس نے برے کام کیے تو وہ پھر خود اپنے آپ کو ہی ملامت کرے جی، کہ خود اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے مزین فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔